قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس غرض سے اللہ تعالیٰ نے یہاں مختلف طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ یہ دنیا ازداد کی دنیا ہے، یہاں اچھے کے ساتھ برا بھی ہے، طیب کے ساتھ خبیث بھی ہے، اور اسی میں ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں، اچھے راستے کا یا برے راستے کا، صحیح کا یا غلط کا، طیب کا یا خبیث کا۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں قرآن مجید میں واضح طور پر تعلیمات دے دی گئیں، اچھائی اور برائی کے پیمانے واضح کر کے بتا دیے گئے، اور یہ اصول دے دیا گیا کہ خبیث اور طیب ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ہم پر ہیں کہ ہم کیا انتخاب کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو، لہٰذا عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جو کہ ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیں برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ برائی کو خوبصورت بناتا ہے، وہ ناپاک کو پاک کر کے دکھاتا ہے، اور انسان اکثر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اس بات کا فرق اچھی طرح معلوم کر لیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، تاکہ ہم شیطان کے دھوکے سے بچ سکیں۔ یہاں ایک اور چیز جو بتائی گئی وہ یہ کہ بعض اوقات انسان کی رغبت خبیث کی طرف ہو جاتی ہے، اور پھر وہ چیز اس کے لیے الٹیمیٹلی نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اب خبیث کیا چیز ہے؟ سمپلی خبیث وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور طیب وہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ خبیث کسی بھی چیز میں خباثت، خواہ وہ انسان کے اندر ہو، خواہ وہ انسان کے عقیدے میں ہو، یا اس کے اخلاق میں ہو، اعمال میں ہو، عبادات میں ہو، کہیں بھی کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں، وہ خبیث ہے۔ اس کے برعکس انسان کے اندر جو اللہ نے تقویٰ رکھا ہے اور یا اچھے برے کی پہچان رکھی ہے، اور اس کے ساتھ کام لیتے ہوئے انسان اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو، اخلاق کو، عبادات کو، طرز عمل کو اچھا بناتا ہے، پاکیزہ بناتا ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے، اور یہی تمام چیزیں طیب میں آ جاتی ہیں۔ انسان بعض اوقات زندگی میں محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن درست نہیں ہوتی، اور وہ بہت سی ناپاک چیزیں، ناپسندیدہ چیزیں اپنے لیے اکٹھی کر لیتا ہے، اور بعض اوقات اس پہ خوش بھی ہوتا ہے۔ مثلا حرام مال، حرام طریقے سے کمایا ہوا مال، خواہ وہ کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر انسان وہ سارے کا سارا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو وہ اس سے قبول نہیں ہوتا، اس پر ایک نیکی بھی اس کو نہیں ملتی۔ تو اس لیے انسان خواہ تھوڑا کام کرے لیکن وہ درست طریقے پر کرے، اس بات کا دھیان رکھے کہ جو وہ کر رہا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی منظور نظر ہے یا نہیں، اس کی بھی رضا کا کام ہے یا نہیں۔ قرآن مجید میں اس اصول کو سمجھانے کے لیے بہت سی چیزوں کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ مثلا مکھی کی مثال دی گئی، ایک طرف اچھی مکھی ہے، طیب مکھی جسے شہد کی مکھی کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف گندی مکھی۔ جو شہد کی مکھی ہے
وہ پھولوں پر بیٹھتی ہے، رس چوستی ہے، پھولوں کو ڈیمیج نہیں کرتی، یعنی اپنا کام کر کے آ جاتی ہے، لیکن پھول ویسے کے ویسے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور جو وہ رس لے کر آتی ہے اس سے جو کچھ وہ تیار کرتی ہے وہ بھی انسانوں کے لیے شفا کا باعث ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ اس میں. اس کے برعکس گندی مکھی گندی چیزوں پر بیٹھتی ہے، انسان کے جسم پر اگر بیٹھتی ہے تو انسان کے لیے ناگواری کا احساس ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے جراثیم چھوڑ کر جاتی ہے جس کے نتیجے میں بیماریاں پھیلتی ہیں. مکھی دونوں مکھی ہیں، سائز بھی عام طور پر ایک جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک وہ چیز لا رہی ہے جس سے شفا ہے اور دوسری وہ لا رہی ہے جو بیماری ہے. اسی طرح درختوں میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ. شجرہ طیبہ کیا ہے؟ مومن کی مثال اس سے دی، پاکیزہ کلمے کی مثال. اور شجرہ خبیثہ یعنی خبیث درخت جو ہے، جو کانٹوں والا ہے، جھاڑ جھنکار ہے، اور جس سے انسان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ انسان کو وہ چبھے یا اس کو کوئی قرار نہ اور وہ انسان کے لیے مزید تکلیف کا باعث بنے. تو یہ تمام چیزیں عقل والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے بہت زبردست مثالیں ہیں جو قرآن مجید میں دے کر ان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ صحیح راستے کا انتخاب کریں. جیسے یہاں فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈر کر صحیح راستے اور صحیح چیز کا انتخاب کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے. لہٰذا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پاک ہی کو اختیار کرنا چاہیے اور پاکیزہ راستوں پر ہی چلنا چاہیے. جس طرح حیوانوں میں یا پودوں کے اندر پاک اور طیب اور دوسری طرف خبیث اور ناپاک ہیں، اسی طرح انسانوں کے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض خبیث ہوتے ہیں، بعض طیب ہوتے ہیں. قرآن مجید سورۃ النور آیت 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد تو پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طیب انسان کون ہے اور خبیث کون؟ ان دونوں میں کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ تو جو انسان خبیث ہوتا ہے اس کی سوچ بھی خراب ہوتی، اس میں منفی سوچ ہوتی ہے، بے اصول انسان ہوتا ہے، بدخواہ ہوتا ہے، اس کے جذبات بھی خبیث ہوتے ہیں، اس کے احساسات میں بھی خباثت ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر نفرت اور عداوت کے جذبات نشو نما پاتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر ذاتی نمائش، خود غرضی، خود پرستی، اور اس کے اعمال اور معاملات اذیت دینے والے ہوتے ہیں. یعنی وہ زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے تو اس کی گفتگو میں کلمہ طیبہ نہیں ہوتا بلکہ کلمہ خبیثہ ہوتا ہے. مثلا جھوٹ بولتا ہے تو دوسروں کو تانا دیتا ہے، دوسروں کو اذیت دیتا ہے، دوسروں کو دکھ دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. یہ سب خبیث چیزیں، خبیث باتیں، خبیث اعمال، اور خبیث لوگ ہی کرتے ہیں. دوسری طرف جو طیب روح ہوتی ہے، طیب انسان ہوتا ہے، طیب اخلاق والا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، وہ پاک دل و پاک باز ہوتا ہے، اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے، اس کی زبان بھی پاکیزہ کلمات ادا کرتی ہے، اور اسی طرح اس کے اصول، اس کے طریقے، اس کے اعمال، اس کے جذبات صاف ستھرے ہوتے ہیں، صاف دل ہوتا ہے، دلوں میں بغض اور کینہ نہیں رکھتا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، دوسروں کے لیے خیرخواہی اور ہمدردی اور رحم کے جذبات ہوتے ہیں. وہ جو اچھائی خود کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو یہ فرق فطری طور پر بھی معلوم ہے، دینی طور پر بھی معلوم ہونا چاہیے، اور اپنی زندگیوں میں اس کو اپنانا بھی چاہیے. انسانوں کی یہ دو قسمیں یعنی خبیث اور طیب یہ ہر جگہ پائی جاتی. ایک حدیث سے ہمیں اس کی مزید وضاحت معلوم ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا تھا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی. یہی وجہ ہے کہ بنو آدم زمین ہی کی طرح ہے، چنانچہ کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ سیاہ فام ہیں، کچھ اس کے درمیان ہیں. اسی طرح کچھ خبیث ہیں، کچھ عمدہ، کچھ نرم ہیں اور کچھ غمگین وغیرہ وغیرہ.
یعنی انسانوں کے مزاج میں بھی وہ پہلو زیادہ غالب رہتا ہے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران 75 میں آتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، ان کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس تم ایک سونے کا ڈھیر بھی امانت رکھو تو وہ تمہیں اپنے وقت پر واپس لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، کہ اگر ان کے پاس صرف ایک دینار بھی رکھو اور ان سے واپسی کا مطالبہ کرو تو وہ واپس نہیں کریں گے جب تک ان کے سر پہ نہ کھڑے رہو۔ یعنی دونوں طرح کے لوگ ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ہر معاشرے کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر، ہر خاندان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دونوں طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کریں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین بندے عہد پورا کرنے والے اور عمدہ طریقے سے ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی خواہش اور مفاد کے بندے نہیں ہوتے بلکہ اصول کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ یہ جاننا بے حد ضروری ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے عقائد، اپنے طور طریقوں پر غور کریں۔ مثلا ایک حدیث کے مطابق صبح کے وقت انسان کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ اس کو خبیث یا طیب دونوں میں سے کسی ایک حصے میں ڈال دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری صبح کیسے ہوتی ہے اور ہم دونوں میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات سوتے وقت 3 گریں لگا دیتا ہے، اور وہ کیا ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں تو جو بتایا گیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا، اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی بہت وقت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی اٹھ کر بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتی، پھر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی، اور انسان شیطان کے بندھن سے باہر آ جاتا ہے۔ اس طرح اس کے دن کا آغاز آپ نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وہ بہت چاق و چوبند اور طیب النفس ہوتا ہے، یعنی اس کا مزاج بہت اچھا ہوتا ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، اور اگر ایسا نہیں وہ کرتا، یعنی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وضو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا اور سویا ہی رہتا ہے، تو وہ جب اٹھتا ہے تو خبیث النفس اٹھتا ہے، یعنی ایک بدمزاج انسان کی طرح۔ کسلان کا لفظ آتا ہے کہ سستی کا مارا، بدباطن، اور دن کے آغاز سے ہی وہ ایک اپنے لیے غلط راہ اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا آغاز بھی نافرمانی کے ساتھ ہوا، اللہ کی ناراضگی کے کام کے ساتھ ہوا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف حالات سے گزارتا ہے، کبھی اپنے نفس کی اکساہٹیں ہوتی ہیں، کبھی شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، اس کی طرف سے ڈالے ہوئے برے برے خیالات ہوتے ہیں، اور کبھی لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ان سب میں انسان کے لیے بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ طیب النفس بن کر رہے۔ ایسے میں انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص صبر سے کام لیتا ہے، اصولوں پر قائم رہتا ہے، لوگوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے خود بد اخلاق نہیں ہوتا، لوگوں کے برے رویے کی وجہ سے اپنے رویے کو برا نہیں کرتا، تو ایسا شخص مرتے دم تک ایک طیب النفس شخص ہوتا ہے، حتیٰ کہ موت کے فرشتے بھی اس کو نفس مطمئنہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں اخرجی ایتها النفس الطیبہ، اے پاکیزہ جان، اے طیب انسان، تم اس جسم سے نکلو۔ کانت فی الجسد الطیب، جو پاک جسم کے اندر تھی، اخرجی حمیدتا وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، نکل اے پاک روح جو پاک بدن میں تھی، تو نیک ہے اور خوش ہو جا
اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور ایسے مالک سے جو تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے، اس کے پاس جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی پاکیزگی کی حالت میں آتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں، اور آئندہ زندگی بھی اس کو انشاءاللہ پاکیزہ نصیب ہوگی۔ اس کے برعکس جب کوئی برا آدمی ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے ناپاک نفس، جو ناپاک یعنی گندے بدن میں تھی، نکل برائی کے ساتھ اور خوش ہو جا گرم پانی اور پیپ اور اس جیسی اور چیزوں سے، یعنی اس کے لیے پھر برے انجام کی خبر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا پورا اہتمام کریں کہ ہم اپنی زندگی کو نہایت پاکیزہ انداز میں گزاریں، بہترین اعمال اور اخلاق کے ساتھ اپنی سوچ کے اندر پاکیزگی لائیں، اپنے عقائد کے اندر پاکیزگی لائیں، اپنے گفتگو کے اندر پاکیزگی، اپنے اخلاق کے اندر پاکیزگی، اپنے جسمانی پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد شقۃ تمرۃ فبکلمۃ طیبۃ۔ آپ نے فرمایا جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہ آئے تو ایک اچھا کلمے کے ذریعے ہی، یعنی انسان اپنی گفتگو کو جو عمدہ بناتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، عمدہ کلام، اچھی بات، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کوئی غمگین ہے تو اس کا دکھ دور کر دینا، تعزیت کرنا، کسی کو چھینک آئی ہے تو یرحمک اللہ کہنا، کسی کو دعا دینا، یہ سب اچھے کلمات ہیں، اللہ کا ذکر بہترین کلمات ہیں۔ تو ایسے موقع پر انسان جب ان اپنی گفتگو میں یہ چیزیں زیادہ شامل کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اچھی بات بھی انسان کو آگ سے بچانے والی ہے، جیسے کھجور کا ٹکڑا صدقے میں دے کر انسان آگ سے بچ سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو فائدہ مند بات کرتا ہے یا پھر خاموش رہ کر آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو، بد کلام ہو، بد اخلاق ہو، بخیل ہو اور بزدل ہو۔ لہذا طیب انسان ایسی چیزوں سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا۔ گفتگو کے علاوہ انسان کو رزق کے معاملے میں پاکیزگی کا خیال ضرور رکھنا چاہیے اور حرام سے حتی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق میں تاخیر ہونے کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مرتے دم تک بندہ کے نصیب کا جو رزق ہے اس کو پہنچ کر رہے گا۔ اس لیے میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں، یعنی رزق کو تلاش کرتے رہو، حلال روزی حاصل کرو اور حرام کو چھوڑ دو، کیونکہ حرام کھانا جو ہے وہ انسان کے اخلاق اور عادات پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی خباثت جو ہے اس کو بڑھاتا ہے اور اس کے تقوی میں بھی خلل انداز ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان اپنی سوچ، اپنی گفتگو، اپنے اخلاق، طرز عمل، رویے، معاملات میں پاکیزگی اختیار کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنی خوراک اور اپنے رزق کے ذرائع پر بھی نظر رکھے کہ کہیں منہ میں لقمہ حرام تو نہیں جا رہا، کہیں غیر طیب خوراک تو نہیں جا رہی، کیونکہ یہ تمام چیزیں بھی انسان کے انجام پر اثر انداز ہونے والی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا جو رزق ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گا، یعنی جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اس لیے میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو، حلال روزی حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو، اور بندے کا اس پر یقین ہونا چاہیے کہ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو تمہیں پہنچنا تھا وہ خطا ہو ہی نہیں سکتا، اور جو تم سے چھوٹ گیا، خطا ہو گیا، وہ تمہیں ملنا ہی نہیں تھا۔ اس لیے انسان جو کچھ حاصل کرے حلال اور طیب ذرائع سے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا
مجھ سے قبل رسولوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ صرف طیب چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں، کیونکہ نیک عمل میں طیب خوراک کا ایک اہم کردار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ برائی برائی سے نہیں مٹتی، گندگی گندگی سے صاف نہیں ہوتی، اس کے لیے پاکیزہ اور صاف اور اچھی چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو انسان کے کلمات جاتے ہیں یا جو اعمال جاتے ہیں ان کا پاکیزہ ہونا بھی شرط ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو اوپر لے جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان برے کاموں سے بچتے ہوئے اگر پاکیزگی کی کوشش کرے گا تو اس کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی انسان کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 97 میں آتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو شخص بھی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہو، یعنی ایمان شرط ہے، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ یعنی جس شخص کی کوشش درست راہ پر ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عمدہ زندگی عطا کریں گے، اور ہم ان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے جو بھی وہ کرتے رہے۔ تو جس طرح دنیا میں بھی انسان اگر طیب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو طیب عطا کرتا ہے، اسی طرح آخرت کا انجام بھی دونوں کے لیے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت والے اور جہنم والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ جنت والے کون ہیں؟ جو اللہ کے دوست ہیں، جو مخلص بندے ہیں، اور جہنم والے شیطان کے دوست اور منافق اور کفر اور شرک پر اور شیطان کی ترغیبات پر عمل کرنے والے۔ تو الٹیمیٹ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مختلف کاموں اور طریقوں کے انتخاب میں، چیزوں کے انتخاب میں طیب کو سلیکٹ کریں، طیب رستہ اختیار کریں، طیب طرز عمل اختیار کریں، تاکہ زندگی بھی طیب ہو، موت بھی طیب ہو، انجام بھی طیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات، معجزة خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي۔